السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دین ابراہیم کے پیرو 4 قابل قدر ہستیاں۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرک بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، انہیں پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں پیش کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیوں، تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی، پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں عمر بن نفیل کے بیٹے زید، نوفل کے بیٹے ورقہ، حارث کے بیٹے عثمان، جہش کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں۔ سب لوگ ان کی عزت کرتے، ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگ آر سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہو جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو ایک کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں، اور کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے۔ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں تو ان کی عمریں گزری تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے۔ کیا انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے، حقارت سے کان بند کر لیے، پھر اسی پر بسنا تھا۔ بہت سونے گالیاں دیں، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے کھنجر بھونکے، جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی ایک نوجوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کی جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے بھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد
उसी गार में चले जाते, कई कई दिन और कई कई रातें वहीं रहते। जिस हकीकत के लिए आप बेताब थे उसकी जुस्तजू करते, जिस मार्फत की आरजू थी उसे तलाश करते। रमज़ान का महीना आता तो बिल्कुल यकसू हो जाते। वहाँ न इंसानों का शोरगुल होता, न दुनिया के हंगामे, बिल्कुल तन्हाई और ख़ामोशी का आलम होता। वहीं गौर फिक्र में मसरूफ़ रहते, जो कुछ रूखा सूखा पास होता उसी पर क़नाअत करते। कभी घर आकर खुद ही ले जाते और कभी घर वाले पहुंचा देते। ये थे आपके दिन और ये थीं आपकी रातें। फ़िक्र ख्याल की पहनाइयों में गोते लगाते, ज़हन और दिमाग की गहराइयों से पता पूछते। जो हक मालूम होता शौक़ के हाथों से पकड़ लेते, जो बातिल मालूम होता ज़हन से खुरिश देते। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, एक सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए आप सख्त बेचैन थे। साल पे साल गुजरते रहे और आपका यही हाल रहा। आए दिन गार में जाते रहते, जब रमज़ान आता तो बिल्कुल ही यकसू हो जाते, रातों दिन वहीं रहते। फिर जब मक्का वापस होते तो सबसे पहले काबा जाते और उसका तवाफ़ करते। फिर बाल बच्चों में आते। बीबी खदीजा बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पूछती, कहिए मेरे सरताज, क्या अहवाल हैं, कैसे मिजाज हैं, आप खैरियत से तो हैं ना? फरमाते, हाँ खुदा का शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है, सब खैर व आफियत से है। ये आप लोगों की दुआओं का समरा है। बच्चे आपको घेर लेते, जो बहुत छोटे होते वो लिपट जाते, जो बड़े होते वो बातें करते, बड़े भोलेपन से पूछते, आप कहाँ थे अब्बा जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप उन्हें गोद में उठा लेते, प्यार करते, मोहब्बत से सर पर हाथ फेरते, मीठी मीठी बातें करते और फरमाते, अच्छा कभी तुम भी चलना। आप कुछ वक्त बाल बच्चों में गुजारते, उनकी प्यारी 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 बातों से खुश होते, उनसे हंस बोल कर सुकून पाते, उनकी मासूम अदाओं के मज़े लेते, फिर गारे हिरा लौट जाते। ये रहीं आज की मालूमात। मज़ीद मालूमात के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।